تصور کیجئے کہ دو مختلف افراد ایک ہی راستے سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ دونوں بالکل ایک ہی منظر دیکھتے ہیں، ایک ہی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک انسان کو اس منظر میں اچانک گہری دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، وہ وہاں رک جاتا ہے، اس لمحے کو محسوس کرتا ہے، اور دوسرا؟ جبکہ دوسرا انسان اسی منظر کو دیکھ کر بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ مجھے یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، یہ میرے رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت عام مشاہدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منظر تو ایک ہی تھا، تو پھر ان دونوں کے رویوں میں اتنا فرق کیوں آیا؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت ہی دلچسپ آغاز ہے اس گہرے مطالعے کا۔ شکریہ، اور اس مطالعے کے لیے ہمارا مواد بینات القرآن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہونے والے ایک بے حد اہم لیکچر کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے، جس کا عنوان تزکیہ نفس پارٹ 2 ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ اس بات کا خلاصہ کیا جائے کہ انسانی نفس، یعنی جو ہمارا اندرونی وجود ہے، وہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے، اور ہمارا عقیدے کا نظام کس طرح ہماری شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ ہاں، اور کیوں آج کے دور میں ایک عام فرد بظاہر کامیاب ہونے کے باوجود اندر سے ایک عجیب سا کھوکھلاپن اور بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے جہاں سے ہمیں بات شروع کرنی چاہیے۔ ان دونوں افراد کے مختلف رویوں کا جو راز ہے، وہ دراصل ان کے اندرونی نظام یعنی ان کے نفس کی بناوٹ میں چھپا ہے۔ تو یہ نفس اصل میں بنتا کیسے ہے؟ انسانی نفسیاتی اور روحانی پہلو کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نفس کوئی ایک سیدھی سادی چیز نہیں ہے، یہ 3 بنیادی ڈائمنشن سے مل کر بنتا ہے۔ 3 حصے؟ صحیح۔ پہلا حصہ ہمارا جسم ہے، یعنی فزیکل باڈی۔ جسم اصل میں ایک سینسر کی طرح کام کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ سب باہر کے ماحول سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ ہمارا شعور یا عقل ہے، جسے انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام اس جمع کیے گئے ڈیٹا کو پروسیس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ صحیح، ڈیٹا جمع ہوا اور پروسیس ہو گیا۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ روح ہے، جسے ایک ڈیوائن کنیکشن یا خالق سے جڑے ہوئے رشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ تینوں حصے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے نتیجے میں انسان کی شکیلہ بنتی ہے۔ شکیلہ، یہ لفظ بہت گہرا ہے۔ ہاں، شکیلہ سے مراد انسان کی خصلتیں، اس کے مخصوص رویے اور اس کی اصل شخصیت ہے۔ اگر میں اس شکیلہ کے تصور کو تھوڑا اور آسان فہم بنانے کی کوشش کروں، مثلاً آج کی ٹیکنالوجی یا کسی اسمارٹ فون کی مثال سے، تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے۔ دلچسپ مثال ہے، بتائیں۔ جسم کو ہم اسمارٹ فون کا ہارڈ ویئر اور اس کے سینسرز کہہ سکتے ہیں، جیسے کیمرہ اور مائکروفون جو باہر سے معلومات لے رہے ہیں۔ صحیح۔ عقل اس فون کا پروسیسر یا ریم ہے جو اس معلومات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شکیلہ اس فون کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ بہترین۔ ہر انسان کا آپریٹنگ سسٹم مختلف طرح سے کوڈ کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو ڈیٹا جسم نے جمع کیا اور عقل نے پروسیس کیا، وہ اس آپریٹنگ سسٹم کے فلٹر سے گزر کر ہمارا آخری عمل بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو لوگوں نے ایک ہی منظر دیکھنے کے باوجود مختلف عمل کیا، کیونکہ ان دونوں کے اندرونی فلٹرز مختلف تھے۔ واقعی دونوں کے عقائد اور شکیلہ الگ تھے۔ لیکن یہاں میرا خیال ہے ایک عام ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر اصل چیز اندرونی نظام یا نیت ہے، تو پھر آخری حساب کتاب میں یا قیامت کے دن اعمال کو کیوں تولا جائے گا؟ یہ سوال بظاہر الجھا ہوا لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نیت عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے، تو پھر صرف نیت کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ عمل پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس کا بہت ہی منطقی جواب موجود ہے۔ حالانکہ نیت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہی ہوتی ہے، لیکن تولا عمل کو ہی جاتا ہے، کیونکہ عمل اس نیت کا عملی اور ٹھوس اظہار ہے۔ یعنی نیت چھپی ہوئی ہے اور عمل ظاہر ہے؟ بالکل۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی شاندار باورچی یا شیف کی مثال ملتی ہے۔ اچھا، باورچی کی مثال؟ ہاں، جب ایک باورچی کو پرکھنا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیت کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے
کوئی بھی اس باورچی کے دماغ میں تو جھانک کر نہیں دیکھتا کہ وہ کھانا بناتے وقت کیا سوچ رہا تھا، صحیح بات ہے۔ یا اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں پکانے پر۔ اس کی مہارت کا فیصلہ صرف ایک چیز پر ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کی پکائی ہوئی ڈش۔ ایگزیکٹلی۔ جب اس ڈش کو چکھا جاتا ہے تو اس ایک نوالے میں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں شامل مسالے، پکانے کا وقت، ترکیب اور سب سے بڑھ کر اس باورچی کا خلوص اور نیت اس کے اینڈ پروڈکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کھانا جل گیا ہے یا بے ذائقہ ہے تو باورچی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نیت تو بہت اچھی تھی۔ نہیں کر سکتا۔ عمل اس کا اینڈ پروڈکٹ ہے، اس کی آخری ڈش ہے۔ جب وہ عمل ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کے ذائقے میں ہی انسان کی نیت، اس کا خلوص اور اس کی سوچ خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ عمل دراصل ایک آئینہ ہے جس میں نیت اپنا پورا عکس دکھاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عمل اور نیت الگ الگ کھانے نہیں ہیں جنہیں الگ سے دیکھا جائے، وہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ مثال واقعی چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ اب اسی اندرونی نظام اور عمل کی گفتگو سے ایک اور پہلو نکلتا ہے جو تھوڑا سنجیدہ اور فکر انگیز ہے۔ آپ کس پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ نسلی وراثت اور ہمارے عقائد کا تعلق۔ لیکچر میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے جو پہلی بار سننے میں کافی پریشان کن محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ حدیث جس میں ماں کے پیٹ میں شقاوت اور خوشبختی کا ذکر ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ جو بدبخت ہے وہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے، اور جو خوشبخت ہے وہ ماں کے پیٹ میں خوشبخت ہے۔ یہ سن کر عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں کسی بھی عام سننے والے کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر ایک فرد پہلے سے ہی ماں کے پیٹ میں بدبخت لکھ دیا گیا ہے تو پھر کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل مجبوری والی بات لگتی ہے۔ ہاں، کہ انسان کی قسمت پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس مفہوم کو سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں نا؟ جی، حقیقت میں اس کا مطلب قسمت کی مجبوری ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی اور گہرائی میں جانا ہوگا۔ یہ دراصل اس نسلی وراثت، جینیٹکس اور ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک انسان اپنے والدین اور خاندان سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی جنریشنل ٹراما یا عادات۔ صحیح۔ بچپن میں جو عادات اور رویے انسان آس پاس سے دیکھتا ہے اس کے اندر بہت گہرائی تک اتر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں غلط زبان استعمال ہوتی ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے یا حسد کا ماحول ہے تو بچہ وہی سیکھتا ہے۔ وہ سب انکانشیسلی ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے نفس میں وہ رجحان شروع سے ہی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ نہیں کہ کسی نے وہ وراثت میں لیا ہے۔ تو پھر اصل پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اس رجحان کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ اگر ان بری عادات پر قابو نہ پایا جائے اور انہیں اپنی شخصیت کا حصہ مان لیا جائے تو وقت کے ساتھ وہ عادات اس کی پکی صفت بن جاتی ہیں۔ مطلب ہمیں جو رویے وراثت میں ملتے ہیں وہ ہماری آزمائش ہے، فکریہ لمحہ ہے۔ اکثر لوگ اپنی خامیوں، اپنے غصے یا اپنے برے رویے کا الزام بڑی آسانی سے اپنے حالات یا اپنے خاندان پر ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو ایسا ہی ہوں کیونکہ میرے حالات ایسے تھے۔ ہاں، یہ خود فریبی ہے، اور اسی خود فریبی اور عقائد کے بحران کا ایک بڑا اثر نئی نسل میں دیکھا جا رہا ہے، جس کا لیکچر میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ دوہری شخصیت کا مسئلہ؟ جی، آج کے نوجوان بہت سمارٹ ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسا شاید پہلی نسلیں تھیں۔ ان میں ایک دوہری یا تہری شخصیت یعنی ڈوئل اور ٹرپل پرسنالٹی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ دوہری شخصیت کا بوجھ آج کی جنریشن بڑی مہارت سے اٹھائے پھر رہی ہیں۔ جب یہ جوان اپنے والدین کے سامنے ہوتے ہیں یا کسی مذہبی مرکز میں ہوتے ہیں تو ان کا لباس، ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل مناسب اور نیک ہوتا ہے۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ایک حد تک ہاں، وہ جانتے ہیں کہ اس مخصوص ماحول میں ان سے کیا امید رکھی جا رہی ہے اور وہ اسی حساب سے خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ لیکن جیسی ہی وہ اس ماحول سے نکل کر باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی زبان، ان کے شوق اور ان کا رویہ پہلی شخصیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس دوہری شخصیت کا مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اندر کی زمین بالکل خالی رہ گئی ہو اور صرف باہر کا دکھاوا بچا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس بلیف سسٹم یا عقائد کا نظام نہیں ہے۔ وہ صرف باتوں میں منطق مانگتے ہیں کہ آپ مجھے جج کر رہے ہیں یا یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، میرا دل جو چاہے میں کروں۔ صحیح بات ہے۔
دراصل انہوں نے دین، اخلاقیات یا زندگی گزارنے کے اصولوں کو ان کے اصل سرچشموں سے سیکھا ہی نہیں، بس کچھ ساتھی باتیں رٹ لی ہیں۔ یہ ساتھی پن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور یہی کھوکھلا پن ہمیں سورس میں بیان کردہ اس ویکنٹ پلاٹ کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ویکنٹ پلاٹ کی مثال اس کھوکھلے پن کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسانی نفس ایک خالی ڈبے یا بلینک سلیٹ کی طرح ہے، جہاں کچھ نہیں، کہ ماحول جو چاہتا ہے اس میں بھر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نفس ایک کھیتی باڑی کی زمین یا ویکنٹ پلاٹ کی طرح ہے۔ جب فرد پیدا ہوتا ہے تو اسے کھیتی باڑی کے بنیادی اوزار اور مخصوص صلاحیتیں دے کر بھیجا جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو فطرت اور فرقان دونوں عطا کیے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں الفاظ کو تھوڑا اور واضح کریں تو فطرت سے مراد انسان کی وہ اندرونی پاک طبیعت ہے جو نیچرلی سچائی اور نیکی کی طرف میل ہوتی ہے۔ اور فرقان؟ فرقان سے مراد صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی وہ صلاحیت ہے جو اس کے اندر بلٹ ان ہے، یعنی انسان بالکل ہی بے شعور نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس خالی زمین پر کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ چاہے تو اس پر اچھے بیج بوئے، اسے سینچے اور وہاں ایک جنت کا باغ اگا لے، یا پھر اس زمین کو ایسے ہی بنجر اور بے آباد چھوڑ دے۔ اور یہاں قرآن کے ایک لفظ ڈساسا کا تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے، جو اس زمین کی مثال کو آگے بڑھاتا ہے۔ ڈساسا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ عربی زبان میں اس لفظ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ یہ ایک گہرے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ داسا کا عام مطلب تو کسی چیز کو دبانا یا دفن کر دینا ہے، لیکن اس لفظ میں جو شدت ہے، جس میں 3 بار سین کا استعمال کیا گیا ہے، صحیح، وہ ظاہر کرتی ہے کہ کسی چیز کو عام طور پر نہیں دبایا گیا، بلکہ اس قدر گہرائی میں دفن کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس قدر کچرا ڈال دیا گیا ہے کہ اس کے واپس نکلنے کی یا اس زمین سے کچھ پھوٹنے کی امید ہی ختم ہو جائے۔ یہ تصور واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو پاک زمین ملی تھی، اس نے اس پر اچھے بیج بونے کے بجائے دنیا کی خواہشات، دکھاوے، لہو و لعب اور مختلف برائیوں کا کچرا ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک کچرے کی تہ جمتی گئی۔ ہر جھوٹ، ہر دکھاوا، ہر غلط نیت اس زمین پر کچرے کی ایک نئی تہ جماتی چلی گئی، اور ڈالتے ڈالتے اس نے اپنی اصل فطرت کو ہی دساسا کر دیا۔ اس زمین کو اس قدر دفن کر دیا کہ اب وہاں سے کسی اچھے پھول یا پھل کے اگنے کی امید ہی معدوم ہو گئی۔ ہم لوگ اکثر باہر کے کچرے کی صفائی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کچرا کنڈی ہم نے اپنے اندرونی باغ میں بنا لی ہے، اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن دیکھیں، جب ہم زمین یا صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں تو سمجھ رہے میں ایک اور بڑا احساس محرومی بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر سب کو زمین ملی ہے تو کچھ لوگوں کو پیدائش سے ہی بہترین صلاحیتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ آپ ان بلٹ ایڈوانٹیجز کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ذہنی طور پر بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، یا کسی خاص خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں انہیں نیچرلی ایک ایج ملتا ہے۔ تو کیا یہ باقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ احساس محرومی عام طور پر لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ خدا نے اسے اتنا نوازا ہے اور مجھے کیوں نہیں؟ لیکن اس کا جواب ایک بہت ہی گہرے اصول میں چھپا ہے، جسے صفر کا اصول یا دی زیرو پرنسپل کہا جاتا ہے۔ دی زیرو پرنسپل، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ اصول بتاتا ہے کہ خدا کے نظام میں کسی کو بھی انفیئر ایڈوانٹیج یا بیجا فائدہ نہیں ملتا۔ خدا کا نظام پورا بیلنس رکھتا ہے۔ بیلنس کیسے؟ جسے جتنی بڑی صلاحیت، رتبہ یا اسپیشل گفٹ ملتا ہے، خدا کے ہاں اس کا امتحان اور اس کے مسائل بھی اتنے ہی سخت اور کٹھور ہوتے ہیں، اس کا حساب بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ اگر اس اصول کو تاریخ کے عظیم ترین افراد کی زندگی پر لاگو کریں تو بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں یا خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی تو بہت آسان ہوتی ہوگی، کہ انہیں تو ڈائٹ مدد ملتی ہے، فرشتے آتے ہوں گے۔ ہاں، اور ان کے سب کام جادو کی طرح ہو جاتے ہوں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت یونس کی مثال لے لیجئے، ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور اس گھٹن اور اندھیرے میں وقت گزارنا کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ یا حضرت علی کا وہ قول کہ انہوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں جیسے حلق میں پھندا اور آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوں۔ یہ کوئی آسان زندگی نہیں تھی۔ زیرو پرنسپل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر 100% صلاحیت اور درجہ دیا گیا ہے
تو ان کے چیلنجز اور آزمائشیں بھی 100% ہی ہوں گی، تاکہ بیلنس یعنی صفر قائم رہے۔ تو ان افراد کے لیے جو ہر وقت اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن آسائشوں کو دیکھ کر وہ حسد کرتے ہیں، ان آسائشوں کے پیچھے چھپی آزمائشیں ان کی برداشت سے باہر ہو سکتی ہے۔ بڑی مفید بات کی آپ نے۔ ہم صرف دوسروں کا باہر کا ظاہر دیکھتے ہیں اور ان کا اندرونی امتحان نہیں دیکھ پاتے، اور اسی ظاہری دکھاوے سے نکل کر اب ہمیں اس طرف آنا چاہیے جہاں لوگ رسم و رواج میں پھنس کر اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہاں، آج کل عقائد کا نظام بس ظاہری رسموں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ روزے، نمازیں اور عبادات اپنے روحانی مقصد سے خالی ہو کر صرف سوشل ہیبٹس بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر افطار کی دعوت کو ہی لے لیجئے۔ افطار، جو کہ ایک روحانی اور نفسیاتی تربیت کا عمل تھا، آج کل ایک دکھاوے اور سوشل سٹیٹس کا ایونٹ بن گیا ہے۔ لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں اس میں۔ پورا دن بھوکے رہنے کے بعد اصل مقصد تو نفس کو قابو کرنا اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا۔ لیکن آج لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کا دسترخوان کتنا وجہ ہے، کتنی مشکل سے وہ مہنگی ترین ڈشز منگوائی گئی ہیں۔ یہاں قرب خدا صرف ایک لفظ بن کر رہ گیا ہے۔ لوگ گفتگو میں تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قرب خدا کا اصل مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی فزیکل جگہ پر آپ کے قریب ہو جائے۔ اس کا مطلب خدا کی صفات جیسے رحم، عدل اور سچائی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ صفات تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک روحانی پاکی یا تزکیہ نفس نہ ہو۔ اور جب تزکیہ نفس کی بات آتی ہے تو حلال اور حرام کا پیمانہ عام طور پر سمجھے جانے والے پیمانے سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ حلال اور حرام کا روحانی پیمانہ؟ جی، عام طور پر حلال اور حرام کو صرف کھانے پینے یا قانونی مسائل تک محدود رکھا جاتا ہے کہ کیا کھانا جائز ہے اور کیا نہیں۔ لیکن روحانیت کی دنیا میں ہر وہ نیت، ہر وہ سوچ یا ہر وہ عمل جو خدا کی مرضی اور اس کی خوشی کے خلاف ہو، وہ نفس کے لیے زہر ہے اور وہی اصل حرام ہے۔ بھلے ہی وہ ظاہر میں دنیا کے قانون کے مطابق پرمیسیبل یا جائز کام کیوں نہ لگ رہا ہو۔ بالکل، اور اسی طرح اس روحانی سفر میں سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ زندگی میں سادگی اپنائی جائے۔ سادگی اپنانے کا ذکر یہاں بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ جب انسان سادگی چھوڑ دیتا ہے تو وہ لہو و لعب یعنی یوزلیس امیوزمنٹس اور ڈسٹریکشنز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک مسلسل دور شروع ہو جاتی ہے اور بہتر سے بہتر کی تلاش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اپنا سٹیٹس دکھانا، باریک بینی سے برانڈز چننا یا ہر مہنگی چیز کا استعمال ہمارا حق ہے، لیکن اصل میں یہ چیزیں ہمارے اس ویکنٹ پلاٹ پر صرف اور صرف کچرا ڈال رہی ہوتی ہیں، دھانسا کر رہی ہوتی ہے ہماری فطرت کو۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سادگی کے نتیجے میں ملنے والے سکون کو سمجھانے کے لیے ایک بے حد خوبصورت مثال بیان ہوئی ہے اس مطالعے میں، ایک پرندے کی مثال۔ وہ سچ میں بڑی پاورفل مثال ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج کا انسان خود کو اپنی ہی خواہشات اور سٹیٹس کی دوڑ میں ایک اندھیرے گڑھے میں ڈال چکا ہے۔ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سادہ نعمتوں کا لطف اٹھانا ہم بھول چکے ہیں۔ ذرا اس پرندے کے بارے میں سوچئے۔ ایک پرندہ صبح اٹھتا ہے، اپنے گھونسلے سے نکل کر درخت کی ایک شاخ پر بیٹھتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر تازی ہوا میں جو سرور، جو آزادی اور جو خوشی محسوس کرتا ہے، کیا آج کا انسان اپنے اونچے عالیشان محلوں میں بیٹھ کر وہ سکون محسوس کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا، کیونکہ اسے کل کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ اس پرندے کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کل کا رزق کہاں سے آئے گا، اس کی سیونگز کتنی ہے یا اسے اگلے مہینے کا رینٹ دینا ہے۔ اس کا توقم اور اس کی خوشی کا مرکز صرف اور صرف آج کا لمحہ ہوتا ہے، پریزنٹ مومنٹ۔ یا پھر ایک اور سادہ سی مثال دیکھیں، جب شدید گرمی ہو، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو اور اس وقت پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ حلق سے نیچے اترتا ہے، اس ایک گھونٹ کی جو لذت ہوتی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی لگژری نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور یہی وہ چھوٹی اور سادہ نعمتیں ہیں جنہیں محسوس کرنا اصل میں ہمارے نفس کو پاک کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب فرد ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری اور پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ شکر گزاری کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے نفس پر۔ یہ شکر گزاری اس کے نفس کی بیماریوں جیسے لالچ، حسد اور دکھاوے کے مرض کو دھو ڈالتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اس قدر گم ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی کی پوسٹ پر سوشل میڈیا پہ لائکس نہیں آئے یا اس نے مہنگا لباس نہیں پہنا تو زندگی کسی کام کی نہیں۔
خوشی کے معیار اس قدر غلط بنا لیے گئے ہیں کہ اصل روحانی سکون ہم سے میلوں دور چلا گیا ہے۔ اس سفر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم واپس اس سادگی اور اس فطرت کی طرف لوٹ سکیں۔ اس ساری گفتگو سے جو پیغام سامنے آتا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف معلومات جمع کر لی جائیں۔ نفس کے 3 حصے، باورچی کی مثال، دوہری شخصیت کی تباہی، دساسا کا مفہوم اور پرندے کی سادگی، یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے کہ زندگی کو آٹو پائلٹ موڈ سے نکالا جائے۔ یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ زندگی بس عادت کے تحت گزرتی جا رہی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، کام پر جاتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتا۔ رک کر یہ پوچھنا چاہیے کہ جو عقائد اور رویے روزمرہ زندگی میں اپنا رکھے ہیں، کیا وہ سوچے سمجھے فیصلے ہیں یا صرف اس لیے کہ بچپن سے یہی دیکھا ہے اور ماحول یہی چاہتا ہے؟ پل بن کر رہ جاتی ہے، اور خوکھلے پن سے بھری زندگی کبھی روحانی سکون تک نہیں پہنچ سکتی۔ واقعی، اور جب تک فرد خود اس ضرورت کو محسوس نہیں کرے گا، تب تک داساسا کی گئی زمین سے کچھ نیا اگانے کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ بدلاؤ اندر سے آتا ہے، اور اس کی شروعات خود احتسابی سے ہوتی ہے، اپنا حساب خود لینے سے۔ اور اسی خود احتسابی پر ہم اس علمی نشست کو سمیٹتے ہیں۔ ایک آخری اور گہرا فکریہ سوال سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کیجئے سوال۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمارے اعمال ایک ڈش کی طرح ہیں جو ہمارے نفس کے باورچی خانے میں پک رہی ہیں، اور آخر میں اسی ڈش کو خدا کی ترازو میں رکھا جائے گا، جہاں کسی قسم کا دکھاوا کام نہیں آئے گا۔ وہاں صرف حقیقت ہوگی۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج صبح جاگے جانے سے لے کر اس لمحے تک اس نے اپنی گفتگو، اپنے رویوں اور اپنے خیالات میں ایسی کون سی خفیہ انگریڈینٹس یا مسالے شامل کیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی باتیں۔ ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے حسد کے لمحے جو کسی کو نظر نہیں آئے، وہ چھپی ہوئی نیت جو ظاہر میں بہت نیک لگ رہی تھی لیکن اندر سے کھوکھلی تھی، یا پھر وہ کسی کی مدد کرنے کا خالص ارادہ جو کسی سے بیان نہیں کیا گیا۔ جب یہ آخری ترازو میں رکھے جائیں گے تو تیار کردہ اس ڈش کا آخری ذائقہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ میٹھی ہوگی یا کڑوی؟ زندگی کے اس حسین مگر اہم امتحان میں اس ڈش کے ذائقے پر دھیان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔